راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب ہم سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے کہ آپ سدا سلامت اور محفوظ رہیں اور آپ سدا شاد آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ شزرا اگر ہم بات کریں کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ طاقت جو ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ محنت کرے۔ ہم اس کی تاریخ پر نہیں جائیں گے یا اس کے کسی اور پہلو کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اس چیز کو ہم ضرور آج دیکھنے کی مختصراً کوشش کریں گے کہ محنت کرنے والا جو ہے اس کا جو موٹیو ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز طریقے سے کھائے اور کھلائے، اور وہ کسی بھی غلط اور ناجائز طریقے پر نہیں جاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ مزدور جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور میں تو واقعی کئی دفعہ دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، گرمی ہو سردی ہو کسی بھی طرح کے حالات ہوں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، رات دیر تک کئی کام کرتے ہیں، کئی رات کو کام کرتے ہیں۔ تو آج میں خاص یہ جو دن بھی منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاک کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ کبھی کنگال نہیں ہوتا، اور پھر محنتی کو خدا پسند کرتا ہے۔ جی بالکل، اور ایسا ہے کہ ہمیں بظاہر ان کے گندے کپڑے نہیں بلکہ ان کے صاف دلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، آپ نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی انسان کی ظاہری چیزوں پر، قد و قامت پر، شکل و صورت پر، لباس پر نہیں، بلکہ اس کے دل پر ہی نگاہ کرتا ہے۔ تو خدا کرے جی کہ ہم بھی اپنا دل صاف رکھتے ہوئے محنت کریں، کیونکہ محنت سے کمائی ہوئی ہر ایک چیز جو ہے وہ عبادت کے مترادف بھی ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم نہ صرف سلیوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں مزدوروں کو، بلکہ ہم خود بھی یہ عقد کریں کہ ہم بھی محنت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہر کام کریں گے، چاہے ہم کسی بھی پیرائے میں کام کر رہے ہوں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے اور سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا، اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو، اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ جی تو سن رہے تھے ہم پاک کلام کی ایک خوبصورت تلاوت، اور اس میں شزرا بڑا زبردست پیغام ہے کہ جو ایک احساس دلاتا ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ خدا میری سپر ہے، یعنی مجھے بچانے والا خدا ہے، تو ہمیں بھی یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ خدا کا شکر ہو اور خدا کی تعریف ہو، اور ہم شکر گزار ہیں آپ سبھی دوستوں کے، آپ کے پیار اور اس احساس کے لیے جو ہمیں ملتا رہتا ہے خطوں کی صورت میں، پیغامات کی صورت میں۔ تو ضرور اس سلسلے کو جاری رکھیے گا۔
جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. سامعین، آپ نے سن لیا. ضرور جو نہیں لکھتے یا جن کی کچھ مصروفیت ہے، میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیے. اور امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، عائشہ خان، علینا خان، تحسین فاطمہ، ساجد خان، احسن خان، بھاول نگر سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے پروگرام سنا جوشوا بشیر کی آواز میں. آپ نے کہا السلام علیکم، تو وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام پیارے بھائی جوشوا بشیر کی آواز میں سنا، بہت پسند آیا. بہت شکریہ. آپ نے فدا حسین، ماسٹر محبوب احمد، ملک کاشف رضا، حیدر سید اور تمام دوستوں کے خطوط کو سن کر بڑی خوشی محسوس کی. بہت شکریہ. نمک کے بارے میں جو بات کی گئی آپ کو معلومات کے رنگ میں پسند آئی، تھینک یو. اور دیگر سلسلے بھی آپ کو پسند آئے، بہت شکریہ. جی تو اس کے علاوہ ہمیں لسنرز کلب بہاول نگر سے عبدالغفور کیسر، طاہر منیر طاہر، غلام سرور بلوچ اور چودھری فہیم نور صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سبھی پیارے ساتھی PCRM کی پوری ٹیم ایک دم خیریت سے ہوں گے. جی ہم بالکل خیریت سے ہیں. لکھتے ہیں کہ میں نے پروگرام عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں سنا اور پروگرام کا آغاز بہت ہی دلچسپ تھا، عمدہ، معیاری اور معلوماتی تھا. مجھے پروگرام کے تمام سلسلے بہت بہترین لگے. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام قبول ہو. تھینک یو سو مچ پیارے بھائی عبدالغفور کیسر. اور محمد حفیظ انجم بہاول نگر سے آپ کا خط ہے اور کہتے ہیں کہ عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سننا اچھا لگا اور پروگرام کے آغاز میں اچھی دعائیں کی گئیں. پروگرام میں بتایا گیا کہ اگر آپ جب بھی کسی سے بات کرو تو اخلاق سے بات کرنی چاہیے. بالکل جناب، آپ نے اس کو سراہا ہے، بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ آپ نے دوستوں کے خطوط کا تذکرہ کیا اور پروگرام میں سلسلہ موسیقی کہ سیدھا یار نہ بچھڑے سنا، کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا. تو آپ نے کہا کہ سبھی باتیں اور موضوع آج بڑا اچھا تھا. بہت شکریہ. ساری ٹیم کے لیے بھی آپ نے دعائیں اور سلام کہا ہے، تو ساری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو سلام اور آپ کے لیے بھی بہت سی دعائیں. اسد مراد صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اور لکھتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا کہ اخلاق انسان کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے. ہمیں چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ کیسے عزت اور احترام سے پیش آنا چاہیے، یہ سب بہت معنی رکھتا ہے. لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ پروگرام میں خطوط اور میسیجز کا سلسلہ مجھے بہت پسند ہے. میری طرف سے آپ سبھی کو مبارکباد قبول ہو. بہت شکریہ جی آپ کا. اور آپ کو بھی بہت بہت جناب ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام کو سنا حیدر سید نے، ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے. اور میں ابھی کچھ ہی دن پہلے ساہیوال سے لوٹا ہوں. بڑا اپنا شہر ہے جی. آپ کی بھی یاد آئی لیکن مصروفیت کے باعث جلدی لوٹنا پڑا. تو آپ نے کہا کہ عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام کو سن کر آپ نے بڑی خوشی محسوس کی. آپ نے کہا کہ پروگرام کا ہر ایک سیگمنٹ ہے جو آپ بناتے ہیں، تمام سلسلے بہت اچھے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ڈرامہ چراغ راہ، سلسلہ آئینہ اور ابتدائی گفتگو سبھی بہت اچھی ہیں. اور کہتے ہیں کہ خوبصورت گیت مگر مختصر، ہم سفر اچھا ہو تو وقت کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. بالکل جی، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور آپ کو سبھی کچھ پسند آیا، بہت شکریہ. آپ نے قدرتی مناظر کی تعریف کی ہے اور اس کے تعلق سے بات کی ہے. تو جناب بالکل ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. جی تو ملک کاشف رضا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پروگرام باجی عظمیٰ یونس صاحبہ کی پیار بھری آواز میں سنا. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مقدس سے کیا گیا. مجھے پروگرام کے تمام سیگمنٹ بہت پسند ہے. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو پیار بھرا سلام قبول ہو. تو بہت شکریہ جی آپ سبھی دوستوں کا جنہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا. ہم تہہ دل سے ساری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جناب ابھی آپ کو لیے چلیں گے آگے اور معلومات کے رنگ ہم سبھی کا منتظر ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کو نئی معلومات عطا فرمائے. آئیے مل کر سنتے ہیں. معلومات کے رنگ میں سبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ریاضی کی پیچیدگیوں پر نہیں بلکہ ریاضی کی رسمی زبان کی ابتدا پر بات کریں گے.
کیونکہ انسانی ترقی کا تمام دارومدار معلومات اور پختہ جانکاری پر ہے، جس نے انسان کو نہ صرف مزید مہذب بلکہ طاقتور بنا دیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لین دین کرتے ہوئے اعداد و شمار کے دلچسپ عمل سے گزرتے ہیں، جبکہ ماہر ریاضیات الیانور رینورکس کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ریاضی ہماری کائنات کو بیان کر سکتی ہے۔ ریاضی نمبروں کی وہ سائنس ہے جسے ہرگز ایجاد نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ریاضی منظم سائنس کے طور پر کلاسیکی یونانی مدت 600 سے 300 قبل از مسیح تک موجود نہیں تھی، تاہم ابتدائی تہذیبوں میں جب کاروبار شروع ہوا تو انہیں سامان کی گنتی کرنے اور سامان کی قیمت کا حساب کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ شمار کرنے والے نمبروں کے لیے سب سے پہلے آلہ کے طور پر انسانی ہاتھ اور انگلیوں نے مقدار کی نمائندگی کی تھی۔ 10 انگلیوں سے باہر شمار کرنے کے لیے انسان نے قدرتی نشان، پتھر یا گولیاں استعمال کی۔ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ 400 سال پہلے تک اس کی کوئی ریاضیاتی زبان نہیں تھی۔ لوگ اس کو روزمرہ زندگی میں اپنے معاملات کو طے کرتے کوئی خاص زبان استعمال نہیں کرتے تھے، جبکہ ریاضی حقیقی طور پر ہماری دنیا میں موجود تھی، لیکن کسی رسمی زبان میں اس کے اظہار کا طریقہ نہیں تھا۔ قریش سے 4 ارب 30 کلومیٹر دور واقع نظام شمسی کا یہ 8واں سیارہ دور کہیں آسمان میں ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا ایک نقطہ لگتا ہے، جبکہ زمین کے قریب ترین زہرہ یا مریخ جیسے سیاروں نے ہی ہمیں صدیوں سے ورطۂ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کے برعکس ہم نیپچون سے 19ویں صدی میں آگاہ ہوئے ہیں۔ اس سیارے کی دریافت آنکھ یا دوربین کی مدد سے نہیں بلکہ ریاضی کی بدولت ہوئی ہے، جس سے نظام شمسی کی تلاش کے سفر میں اضافہ بھی ہوا ہے، کیونکہ اس تاریخی دریافت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاضی کوئی نیا ایجاد ہونے والا علم نہیں ہے، بلکہ ریاضی کا اپنا ایک وجود ہے۔ ابتدائی گنتی کے لیے سب سے پہلے اوزاروں میں سے ایک اباکس ہے، جو کہ چین میں تقریباً 1200 قبل از مسیح میں ایجاد کیا گیا تھا، جو پھر فارس اور مصر سمیت کئی قدیم تہذیبوں میں استعمال کیا جاتا رہا۔ بحر روم کے جدید اطالوی بڑے پیمانہ پر جدید اکاؤنٹنگ کے لیے 14ویں سے 16ویں صدی کے زمانہ کو تسلیم کرتے تھے، جبکہ الجبرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 صدی قبل از مسیح میں ایلیفینیٹیاس کی طرف سے تحریری صورت میں لایا گیا تھا، لیکن علامتی الجبرا فرانسسکس وائٹے نے 16ویں صدی میں تیار کیا۔ یونانی ریاضی دان آرکیمڈس نے اصول آرکیمڈس متعارف کروایا، جبکہ گراف اور چارٹ کے ذریعے مقداری معلومات کو پیش کرنے کے لیے ماہر معاشیات ولیم پلے فیئر نے متعارف کروایا، اور ریاضی میں برابر کے نشان کو سب سے پہلے 1557 میں رابرٹ ریکارڈ نے استعمال کیا تھا، جس کے بعد 1631 میں لیس دین یعنی کم کا نشان متعارف ہوا، جبکہ پیتھاگورنزم جنوبی اٹلی میں 525 قبل از مسیح کے قریب کرٹون میں آباد ہوئے تھے۔ یہ یونانی فلسفی کی ایجاد تھی جس میں زندگی، موت اور ریاضی کا حساب تھا۔ اس گروپ نے ریاضی کی ترقی پر گہرا اثر ڈالا۔ سرکلر کا ریاضیاتی حسابات کے لیے استعمال ولیم اوگرٹ نے کیا۔ زیرو، جس نے اعداد و شمار میں حیرت انگیز آسانی پیدا کی ہے، اس کی دریافت اور ایجاد 520 صدی عیسوی میں ہندوستانی ریاضی دانوں آریہ بھٹا اور وارا مہارا نے کی، لیکن منفی اعداد کے بارے میں ابتدائی لوگ علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ لوگ عملی ریاضی کے ذریعے پیمائش کرتے اور گنتے تھے۔ ان کے لیے منفی اعداد کا وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں منفی اعداد کے بارے میں آگاہی کرنسی کے استعمال نے دی، جبکہ پہلے تو منفی اعداد کا عملی استعمال اکاؤنٹس اور قرضوں میں ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں منفی اعداد کے بغیر سوچنا بھی ناممکن بن چکا ہے۔ جی تو شزرا، آج ہم نے ایک ایسے سبجیکٹ کے بارے میں سنا جس کو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ میں ریاضی کی بات کر رہا ہوں، جو آج ہم نے اس کے تعلق سے تفصیلی طور پر اس کی رسمی زبان کی ابتدا کے تعلق سے سنا۔ بڑی اچھی معلومات ملی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوئی ہوں گی۔ آپ ضرور اس تعلق سے لکھ بھیجیے ہمیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، آپ کے لیے آزادی ہے۔ اور ابھی جناب اس سلسلے پر پہنچ چکے ہیں جو بڑا عملی سا ہے اور عملی زندگی پر ہی بات کرتا ہے، اور اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے بہت اچھے اسباق لیتے ہیں۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں آپ بھی۔ میں ہوں بیبی نور، اور آپ کے سامنے ذرا پہلے کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو میری یاد میں محفوظ ہے۔
اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہتی ہوں، کیونکہ اس وقت وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ فرسٹ ایئر میں جب میں نے ایڈمیشن لیا کالج میں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لڑکیوں کے ذہن میں اور لڑکوں کے بھی کتنی شوخیاں، شرارتیں اور کالج میں جانے کی تمنائیں اور بہت سارا زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہشات، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذرا انسان شوخ ہو جاتا ہے اور سنجیدگی بھول جاتا ہے، اور کچھ کرنے سے پہلے ذرا سوچنا معیوب ہی سمجھتا ہے۔ زندگی میں یہ دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرتا جاتا ہے اور سوچتا کم ہے۔ مجھ پر بھی وہی دور تھا، سوچنا کم اور کرنا زیادہ۔ کالج میں جب ہمارا ایڈمیشن ہوا تو میری فرینڈ شپ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی۔ روز ان کا ملنا، انہی کو سوچنا، انہی کے بارے میں باتیں کرنا، گھر آنا تو انہی کی باتیں، کالج جانا تو ان کے ساتھ ملنا، کنٹین تک جانا، ٹیچرز کے بارے میں باتیں کرنا، بڑی کلاسز کے بارے میں باتیں کرنا۔ تو ایسے ہی شوخیوں میں ہنستے کھیلتے میں نے غور کیا کہ ہماری فرینڈز میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آئی گلاسز اتارتی نہیں ہے۔ گرمیوں کے دن تھے تو ہم نے سوچا کہ آئی گلاسز اگر چھاؤں میں آ گئے ہیں تو پھر تو اتارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روز ہم نے کہنا کہ اتار دو، اس نے کہنا کہ نہیں، میں نے نہیں اتارنے۔ ایک دن ایسا ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اس کے آئی گلاسز پکڑ کے ہی اتار دوں گی۔ ایسے ہی شوخی میں ہنستے کھیلتے، لطیفے سنتے سناتے میرا ہاتھ اس کی آئی گلاسز تک پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی آئی گلاسز اتار دی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ اور میں اور میری باقی فرینڈز خاموش رہیں، اس لیے نہیں کہ یہ میری حرکت دوسروں نے کوئی بدتمیزی میں شمار کی یا کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہم چپ ہو گئے۔ ہوا یہ کہ جب اس کی آئی گلاسز اتری تو ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ آرٹیفیشل تھی اور ایک اصلی۔ اس کے بعد جو خاموشی ہم پہ طاری ہوئی وہ آج بھی میرے اوپر اکثر اسی طرح طاری ہوتی ہے جو اس وقت پریشانی اور شرمندگی کی وجہ سے اور اس کا دل ٹوٹنے کے اثر کی وجہ سے ہوتی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان چھوٹی عمر میں شوخیاں کرنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے سوچ لے اور دوسرے کو اس کے حال پہ رہنے دے، کسی کی ذات میں اتنا انٹرفیئر نہ کرے کہ میری طرح آگے ہو کے اس کے آئی گلاسز اتار کے اس کا دل دکھائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے آج بھی اپنے اس عمل پہ، اپنی اس شوخی پہ بہت زیادہ شرمندگی ہے۔ میں نے اس سے معذرت تو کر لی، اس نے خوش دلی سے مجھے معاف بھی کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تو اس کو قبول کیے ہوئے ہوں، مجھ پہ اس بات کا اثر نہیں ہوتا، تم اتنی ٹینشن نہ لو۔ لیکن پھر بھی اب تک میں اس سے ملتی ہوں، بہت اس سے پیار کرتی ہوں، لیکن وہ میرا عمل جو اس وقت پیش آیا تھا آج بھی مجھے جب یاد آتا ہے تو میں شرمندگی سے چپ ہو جاتی ہوں۔ جی تو سنی ہم نے آپ بیتی، اور کہتے ہیں کہ اس کو ایک مقولہ ہے انگریزی کا جس کا ترجمہ ہے ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو مذاق ہو یا اداسی ہو یا کوئی بھی بات ہو، وہ اپنی حد تک ہی اچھی لگتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مزاح اس حد تک کیا جائے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی زندگی میں مایوسیوں، غم اور اس طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے نکالیں، نہ کہ ان کی زندگی کو مذاق یا ایسی باتوں سے مزید ہم پریشان کر دیں۔ تو یہ ہماری سبھی سے درخواست بھی ہے، ہم اپنے لیے بھی یہی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں۔ اور آخر میں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں، ہم ضرور اس بات کو دہرانا چاہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے آس پاس محنت کے ساتھ کمانے والے اور اپنے بچوں کو پالنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سب کو ضرور سراہنا چاہیے، اور خدا بھی ان کو سراہتا ہے۔ اور یہ جو محنت ہے وہ ہمیں بہت سی بری راہوں سے، بدیوں سے بچاتی ہے، اور پھر اس طرح سے اس لیے اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت بھی ہے، کیونکہ اس سے ہم برے کاموں سے بچ جاتے ہیں، بری سوچوں سے بچ جاتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے ہم ناجائز طریقے استعمال نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم آخر میں پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آج ان تمام لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ آپ کا بڑا شکر کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کی جاب کرتے ہیں
اور محنت کرتے ہیں، محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے کام میں وفادار ہیں، ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم تمام محنت کش لوگوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی زندگی اور بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان میں تمام خدا صوبوں کے لیے، شہروں کے لیے، اداروں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اس طور پر پروان چڑھے کہ ہر ایک دوسرے کی عزت کرے اور دوسرے کا احترام کرے. سارے سامعین کے لیے سلامتی کی اور تندرستی کی دعا کرتے ہوئے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور یہ منت کرتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. دیجیے اجازت عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.